جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا، جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، قوم نے نبوت کی دلیل مانگی، تو ہر نبی نے نبوت کی دلیل معجزہ پیش کیا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو قوم نے نبوت کی دلیل مانگی، تو آپ نے فرمایا نبوت کی دلیل یہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھا کے آئے ہو میں اللہ کا نبی یہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے آئے ہو میں اللہ کا نبی یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ قوم نے کہا کوئی اور نبوت کی دلیل بتائیں۔ فرمایا نبوت کی دلیل پوچھنا چاہتے ہو تو پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جس مریض کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں میں اللہ کا نبی دست کرم پھیرتا ہوں مریض ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ کہا کوئی اور نبوت کی دلیل پیش کریں۔ فرمایا اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر مجھے قبرستان میں لے کے چلو، جس کی طرف اشارہ کرو گے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ کی اذن سے میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے دلائل معجزات پیش کیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، قوم نے نبوت کی دلیل مانگی تو آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا موجود ہے، اس کا کمال یہ ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، اگر یہ میں پتھر پہ مارتا ہوں تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اگر میں دریا پہ مارتا ہوں تو دریا راستے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، قرآن مقدس کا اس عنوان سے مطالعہ کرتے جائیں، جن انبیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں آپ غور کریں گے۔ جب بھی کسی نبی نے نبوت کا اعلان کیا، قوم نے نبوت کی دلیل مانگی تو انہوں نے معجزہ پیش کیا، لیکن قربان جائیے جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی، آمینہ کے لال کی باری آئی، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے نبوت کی دلیل معجزہ پیش نہیں کیا، اگر چاہتے آپ سورج کو واپس پلٹا سکتے تھے جیسے بعد میں پلٹایا، اگر آپ چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اگر چاہتے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا لیتے، لیکن نہیں۔ غور کریں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کہا اگر مجھ سے نبوت کی دلیل مانگتے ہو، فرمایا پھر سن لو قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، اگر ہمت ہے تو میرے زندگی پہ کوئی انگلی اٹھا کے دکھا دینا۔ تو عزیزان گرامی اب آئیے اس پہلو کو ذرا ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے نبوت کی دلیل معجزہ پیش نہیں کیا، اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنا کردار پیش کیا۔ فرمایا باقی انبیاء کے نبوت کو سمجھنے کے لیے معجزات کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کی نبوت کو سمجھنے کے لیے معجزات کی نہیں، بس صورت مصطفیٰ ہی کافی ہو جاتی ہے، سیرت مصطفیٰ ہی کافی ہے۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ میں نے 40 سالہ زندگی گزاری، کس انداز میں گزاری ہے، کس طریقے سے گزاری ہے، وہ کون سی زندگی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی؟ ایک ایک پہلو کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اشارہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ عزیزان گرامی وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ یہاں ایک بات ذہن میں آگے کرتا چلوں، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت و صورت، آپ کی سیرت کامل اور اکمل نمونہ ہے، کسی پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کی سیرت کامل نظر آتی ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں۔ کلندر لاہوری کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال جیسا بر صغیر پاک و ہند میں 14ویں صدی کے اندر دانشور کوئی نہیں آیا، اقبال جیسا مفکر 14ویں صدی میں نہیں آیا، اقبال جیسا امت کا درد رکھنے والا 14ویں صدی میں نہیں آیا، اقبال جیسا عاشق رسول 14ویں صدی میں مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ وہ اقبال جس نے پوری زندگی مشرق میں بھی گزاری ہے، مغرب میں بھی گزاری ہے، تو وہاں تھے۔ تو ایک بات ذرا سنیے بڑی محبت کی، ایک عیسائیوں کی لڑکی ہے، اقبال سے محبت کرتی ہے، اقبال سے پیار کرتی ہے، اقبال کو کہنے لگی آؤ ہم شادی کر لیں۔ کہا کیسے کریں گے؟ تو اقبال کو کہنے لگی تم عیسائی ہو جاؤ ہم شادی کر لیں گے۔ اقبال نے کہا نہیں نہیں، تم کلمہ پڑھو میرے نبی کا پھر شادی ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں نہیں تم عیسائی ہو جاؤ۔ اقبال کہتا ہے اگر میں عیسائی ہو گیا تو پھر ہم شادی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے کہا سن لے، اگر میں کلمہ پڑھ کے عیسائی ہو جاتا ہوں تو پھر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو زندگی میں شادی کی نہیں ہے، ہم کس کی سنت پر
شادی کی ہے تاکہ ہم مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر کے شادی بھی کر سکتے ہیں. تو آپ بتانا یہ چاہتے تھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ کامل نمونہ ہے, کسی پہلو سے دیکھا جائے ایک ایک عمل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سورج سے زیادہ روشنی عطا کرتا ہے. لیکن ہوا کیا ہے, دکھ کس بات کا ہے, افسوس کس بات کا ہے, المیہ کیا ہے, آج اس امت نے سیرت سے تعلق توڑ لیا ہے. آج اس امت نے سیرت پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے, سیرت کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. مجھے آپ بتائیے, آپ تو خیر دنیا دار اپنے آپ کو کہلائیں گے, ہم بھی سمجھتے ہیں دنیا دار, لیکن نہیں, آئیے ذرا غور کیجئے. آپ اگر علماء کو دیکھیں, مدارس میں جائیں, کہیں بھی جائیں, بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کا سیرت میں کوئی مطالعہ ہو. مدارس میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بھئی آپ کے پاس سیرت کی کون سی کتاب ہے, تو کتاب ندارت نظر ہی نہیں آتی ہے. آج ہم نے سیرت سے تعلق توڑ لیا, اس لیے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں. اگر سیرت سے تعلق جوڑ لے, ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے, آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. آئیے اور بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا. ہالینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑا ان کا وسیع کاروبار تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ میں کوئی رفائی عامہ کا کام کروں, مخلوق یا خدا کی خدمت کے کام کروں. اس نے کہا میں ایک تنظیم بناتا ہوں, اس کے ایک منشور ترتیب دیتا ہوں تو تاکہ دنیا کے لوگوں کی میں خدمت کر سکوں. اب جس وقت اس نے یہ منشور ترتیب دے رہا تھا تو بسا اوقات آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ وہ تنقید کرتا تھا, مسلمانوں سے خوف زدہ تھا. تو ہمارے پاکستان کے ایک سکالر ہے, وہ وہاں گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, محبوب کی ذات پہ بھی تنقید کرتے ہیں اور ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا آپ ان کو کچھ دین کی باتیں سمجھا سکتے؟ کہا جی ٹھیک ہے, ٹائم لے لیجیے, میں ان کو باتیں سمجھا دوں گا. اتفاق ایسا ہوا ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا تو وہ سکالر جب ان کے پاس گئے تو جب گفتگو ہوئی, باتیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا سنا ہے تم کوئی رفاع عامہ کا کام کرنا چاہتے ہو, کوئی تنظیم بنا رہے ہو؟ کہا جی ہاں میں بنا رہا ہوں, لیکن جب میں منشور ترتیب دیتا ہوں, جب میں کسی جگہ پہ مسلمان کا لفظ دیکھتا ہوں, میں ڈر جاتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے, مسلمان شیعہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, مجھے بڑا خوف آتا ہے, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اب اس نے جب یہ باتیں کی تو اس سکالر نے کہا جب تم منشور ترتیب دے رہے تھے کیا ذرا میرے مصطفیٰ کی سیرت کو بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ توجہ میری بات ہے, کیا میری سیرت کو بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ میرے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ کہنے لگا اس کو تو مطالعہ نہیں کیا. کہا میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں, اس منشور کو ترتیب دینے سے پہلے ایک مرتبہ میرے حبیب کی سیرت کا ضرور مطالعہ کر لینا. اس نے کہا اچھا بتائیے, مجھے تو معلوم نہیں ہے کون سی کتاب ہے جس کا میں مطالعہ کروں. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد, عربی میں اب اس کا ٹرانسلیشن چھپ چکا ہے, پاکستان میں یہاں میسر ہے, کہ اس کا مطالعہ کریں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب میں مطالعہ کر رہا تھا, چلتے چلتے ایک جگہ پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ واقعہ کیا ہے, آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. آگے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے, وہ کمزور بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, بڑی پریشان ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے بیوی پریشان کیوں ہے؟ کہا میں ایک یہودی عورت کی نوکرانی ہوں, اس کی لونڈی ہوں, اس نے مجھے پیسے دیے تھے جب تیل لے کے آؤ. میں تیل لینے کے لیے گئی, واپس آ رہی تھی, راستے میں مجھے ٹھوکر لگی, تیل نیچے گر گیا. اب میں ڈرتی ہوں وہ بڑی جابر ہے, وہ بڑی ظالم ہے, مجھے مارے گی. اب میرے آقا نے بلال سے کہا بلال جاؤ نا, اپنے گھر سے 3 یا 4 درہم لکھے ہوئے ہیں, 3 درہم لے کے آؤ. جب 3 درہم لے کے آئے اس عورت کو دیے, کہا جاؤ تم تیل لے کے آ جاؤ. جب تیل لے کے آ گئی تو اب پھر پریشان ہے. میرے آقا فرماتے اب کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ ٹائم بہت ہو گیا, اب میں لیٹ گئی تو وہ مجھے سختی کرے گی, گالی نکالے گی, برا بھلا کہے گی. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں آؤ میں تمہاری سفارش کر تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی. اب ذرا سوچئے میرے ملت کے عیون اور جوانوں, آقا کریم بھی جا رہے ہیں, حضرت بلال بھی ہیں, آگے آگے وہ بوڑھی خاتون جا رہی ہے. وہ جب گلیوں سے گھومتی گھومتی اپنی مالکن کے گھر کے پاس پہنچی, مالکن نے دیکھا, جب چہرے پہ نظر پڑی تو دیکھ کے حیران ہو گئی, کہنے لگی ایسا بددعا جیسا چہرہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, ایسی صورت تو کبھی میری نظروں سے گزری نہیں ہے. کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ کہ یہ لونڈی ہے, کہ میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں, اس سے تاکید ہو گئی ہے, اس کو کہنا کچھ نہیں ہے. کہ آپ جیسی شخصیت آئے اور سفارش کرے, میں نہ مانوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ذرا غور کیجئے میرے ملت کے عیون اور جوانوں, جب سفارش کر دی واپس پلٹنے لگے. اس خاتون نے بلال سے پوچھا بتا تو صحیح ہے کون ہے؟ کہا یہ وہی تو ہے جس نے کائنات کو کلمہ پڑھایا ہے, یہ وہی تو ہے جس نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے, یہ وہی تو ہے جس نے اپنی رسالت کا پیغام دیا. کہا یا رسول اللہ پھر پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو, بعد میں کوئی آرام نے کرنا ہوگا.
جب اس خاتون نے کلمہ پڑھا، اس لونڈی نے دیکھا جب میری مالکن نے کلمہ پڑھ لیا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے ہالینڈ کا، وہ کہتے ہیں میں مسلمانوں سے ڈرتا تھا، مسلمانوں کے نبی سے پریشان تھا، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، لیکن جب یہ واقعہ میری نظر کے سامنے آیا میں پڑھ رہا تھا اتنا بڑا پیغمبر ایک عام خاتون کے لیے بھی اتنا ٹائم خرچ کر سکتا ہے، اس کی سفارش جا کے کر سکتا ہے، اس کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اس نے کہا اس خاتون نے تو نبی کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، اور میں مصطفیٰ کا یہ واقعہ پڑھ کے یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہو اس طالب علم کا سبق یاد رکھ لیجئے۔ آئے آپ اپنا تعلق سیرت سے جوڑیں، اپنا تعلق سیرت سے وابستہ کریں، سیرت کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو آمینہ کے لال نے حل کر کے نہیں دکھایا ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے میں تھوڑی سی بات اور مزید عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ذہن میں رکھیے، آج یہی جو شادی کا معاملہ آ گیا ہم اس سلسلہ میں کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آج والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی پیش نظر ہوتا ہے، بیٹے کی نوکری اچھی ہونی چاہیے، ملازمت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، اور اس کی نوکری اور کاروبار بہتر ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے فلاں۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آمینہ کے لال نے جس وقت شادی کی، آمینہ کے لال نے جو طریقہ کار بتائے، اس کو دیکھ کے ہم کون سے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ذہن میں رکھیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جس کے نام سے شیطان بھی ڈر کے بھاگتا تھا۔ اس عمر کا وہ نام جس نے پوری دنیا انسانیت کے اندر لوگوں کو بتایا کہ دنیا والوں اسلام کا جھنڈا میں نے کہاں تک پہنچایا ہے، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کے در و دیوار لرز جایا کرتے تھے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، کمرے کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہے، ایک اس کی بیٹی بیٹھی ہے، ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی ذرا دودھ میں پانی تو ملا دو، بیٹی کہتی ہے امی جان اگر عمر فاروق کو پتہ چل گیا نا وہ کوڑے ماریں گے۔ کیا کریں گے؟ کوڑے ماریں گے۔ اب رات کو کون سا عمر فاروق دیکھ رہا ہے؟ اس بچی کی زبان سے جملہ نکلا، کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ توجہ ہے میری بات پہ، کون دیکھ رہا ہے؟ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا، سو وہ گھر تشریف لے کے گئے، اپنی بیوی کو کہا ایسا کرو جاؤ ہمارے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس گھر میں چلے جاؤ، ان سے پوچھو اس بچی کا رشتہ ہو گیا یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو عاصم کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگو۔ اس لیے یہ اکیلے میں بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کے اللہ سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتی ہے اللہ اسے نیک اولاد بھی عطا فرما دے گا نا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آج دیکھو پیارے عمر نے معیار کیا رکھا ہے، کہا صرف یہ بات نہ تو دولت کو دیکھا ہے، نہ مال کو دیکھا ہے، نہ بلڈنگ کو دیکھا ہے، نہ جائیداد کو دیکھا ہے، ایک ہی جملہ تھا کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ یہ کس سے ڈرتی ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ، کس سے ڈرتی ہے؟ اللہ سے ڈرتی ہے۔ میں اور آپ آج ذرا سوچ لیجئے ہمارے معاشرے میں کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ کسی غریب گھر کی بچی ہو اور وہ اللہ سے ڈرتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، یا کوئی امیر آدمی وہ رشتہ لینے کے لیے تیار ہوگا؟ بلکہ امیر تو امیر رہا، مڈل کلاس کے لوگ بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرتے۔ آئیے ہم نے بچوں کی چونکہ تربیت غلط راستے کی ہے، ہم نے بچوں کا ذہن غلط بنا دیا ہے۔ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، فاروق اعظم نے کہا جاؤ اس کا رشتہ مانگو۔ انہوں نے کہا عمر کے بیٹے سے بڑا نیک کون ہوگا؟ شادی ہو گئی، اس بچی سے آگے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی سے آگے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا وہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ذرا وہ حالات تو پڑھ کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا عمر بن عبد العزیز ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ جب ماں کو دیکھتا ہوں پھر پتہ چلتا ہے عمر بن عبد العزیز کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے نوجوانوں، آج ہماری نظر عورت کے حسن پہ ہوتی ہے، عورت کی دولت پہ ہوتی ہے، مال پہ ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہم بڑے عامی ہو گئے، آج ہم بڑے فوش گو ہو گئے، آج ہر وقت ہم ایک ہی جملہ لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، موبائل پہ ہر وقت اگر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں آئی لو یو کے چکر میں ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر واپس سے ذہن میں رکھ لیجئے،
दर मुस्तफा पे हाजिरी का इत्तेफाक हुआ, आमना के लाल ने करम किया, वहां गए, एक मकतबे पे मैंने एक किताब देखी, अफसोस में खरीद ना सका, मैंने कहा बाद में खरीद तो दोबारा किताब नहीं मिली। उस किताब का टाइटल क्या था, उस किताब का उन्वान क्या था, उस किताब का नाम क्या था? सुनिए, उसका टाइटल था, उन्वान था, कुल लिज़ौजती अना उहिब्बुकी। भाई समझ आए? बोला कुल, कह दे लिज़ौजती, किसी से नहीं, अपनी बीवी से कहे, अना उहिब्बुकी, आई लव यू। अगर ये जुमला कहना है किसी की बेटी को नहीं, अपनी बीवी को कहे, फिर देख रब्बे कायनात सवाब भी अता करता है या नहीं करता है। आई लव यू कहना है, अपनी अम्मी से कह दे आई लव यू, अम्मी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अपने अब्बे से कह दे आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बस इतना कह के देख, फिर देख रब्बे कायनात की रहमतें नाज़िल होती है कि नहीं होती है। मेरे मिल्लत के आयु नौजवानों, शादी का मकसद कुरान ने क्या बताया था? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आज तो शादी ने हमें नंगा करके रख दिया है, जाहिरन भी बातिनन भी है। आप कहेंगे कैसे? मुझे ईमान से बताइए, अगर हम प्यारे महबूब का कलमा पढ़ते हैं, आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, आज शादी होती है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें बारीक लिबास पहन के क्या रस्म हिनाट में शरीक होती है या नहीं होती? बारात में शरीक होती है या नहीं होती है? जिस वक्त मैरिज हॉल में आप वो काम देखते हैं, मुझे ईमान से बता दीजिए, जब आपकी बेटी दुल्हन बन के आ या जा रही होती है, कितने लोगों की नजरें पड़ती हैं? कभी हमने सोचा क्या मैरिज आज से जब बेटी को अलविदा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहां से उसका अलविदा करना हराम है, लेकिन कहना ये चाहता हूँ, क्या कितना कभी हमने पर्दे का ख्याल किया? मुझे एक मसला समझ में नहीं आता, आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे बता दीजिए तो हो सकता है शायद ये मसला मुझे समझ में आ जाए। बंदा बहुत हो जाए तो कफन के कितने कपड़े हैं? बोलिए मोहब्बत से, मोहब्बत से बोले, मुझे समझ आ जाए, आपको याद है तो मैं भी आपको सुन के चलो याद कर लूंगा। कितने कपड़े हैं? 3। औरत बहुत हो जाए तो कितने कपड़े? 5। क्यों? क्या वजह है? क्या फलसफा है? भाई खुदा के बंदो, शरीयत के जो अहकाम हैं, ये जिंदगी में मरने के बाद तो शरीयत का कानून खत्म होगी। बाबूद रब कहता याती यकीन, मौत से पहले पहले मामला थे। अब क्या वजह है? शरीयत ने कहा कि भाई आदमी को कफन देना है तो 3, औरत को देना तो 5 कपड़े। मेरा रब चाहता है इसको मैं मरने के बाद भी बेपर्दा नहीं होने देता। मेरा रब चाहता है इस पाकीज़ा खातून को, इसलिए कि घर में अगर बेटी पाकीज़ा बैठी है, नहीं बात समझ आई? लोगों को हम एक करामत सुनाते हैं, मैं इसको करामत के दाविये निगाह से नहीं देखता, मैं इसको एक और पहलू से देखना चाहता हूँ। हजरत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह की जब शादी हुई थी, तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने क्या कहा था? क्या बेटी से रिश्ता कर लो। कहा कौन सी बेटी? क्या उसकी आंखें भी नहीं है, उसके पाँव भी नहीं है, कान भी नहीं है। जिस वक्त निकाह हो गया, शबे ज़ुफ़ाफ थी, गए जाके देखा पाँव ठीक है, दौड़ के वापस पलट के आए, अपने ससुर अब्दुल्ला सौमई से कहा क्या बात है, भूल तो नहीं? जिस बच्ची का आपने बताया था ये वो बच्ची तो नजर नहीं आती है। आपने फरमाया वो ये तुझे पता नहीं चला? कहा आपने कहा था पाँव से लंगड़ी, कानों से बहरी, आंखों से रवीना। फरमाया तू समझा नहीं है। मैंने कहा पाँव से लंगड़ी का मतलब ये नहीं चल नहीं सकती है। आज तक ये कदम घर की दहलीज से बाहर नहीं निकला है, कसम से कहता हूँ। अब इसको करामत की नजर से नहीं, सीरत के पैगाम से जरा देखिएगा। आंखों से रवीना का मतलब ये उसे नजर नहीं आता नहीं, इसका मतलब आज तक गैर मर्द को देखा नहीं है। कानों से बहरी होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं सुनाई नहीं देता, आज तक गैर मर्द की आवाज को नहीं सुना। जब माँ ऐसी है तो फिर बेटा अब्दुल कादिर पैदा नहीं होगा तो कौन होगा? मेरे मिल्लत के आयु नौजवानों, आज घर का माहौल बेहतर बनाना चाहते हैं, औलाद को एक बनाना चाहते हैं, घर के माहौल को पाकीज़ा करना चाहते हैं, अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को नेक बनाओ, अपने बेटों के लिए नेक बच्चियों का इंतखाब करो। फिर देखो तालीम याफ्ता औरत होगी, बच्चे भी आएंगे तो फिर कितने नेक होंगे। तालीम याफ्ता औरत को बात करने का भी सलीका होता है, पढ़े लिखे। आज तो हमें उलमा को मादरत के साथ बोलना नहीं आता, कसम से कहता हूँ। जब मिंबर पे बैठ के उलमा एक दूसरे को गाली देते हैं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। इसको भी आलिम कह दूं जो मिंबर पे बैठ के गाली देता है, जो किसी को बुरा भला कहता है, किसी को कुछ कहता है, इसको भी आलिम कहूं? कसम चाह के कहना चाहता हूं, जो मिंबर रसूल पे बैठ के गालियां देता है वो मेरे मुस्तफा के मुसल्ले का वारिस नहीं हो सकता है। मेरे मुस्तफा ने जिंदगी में गाली दी हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे महबूब ने मिंबर पे बैठ के किसी को गाली दी हो तो बता दीजिए। जब तो कुरान ये ऐलान करता है वला तसब्बुल लदीना यदूना मिन दूनिल्लाह फयसब्बुल्लाह बिगैर इल्म, आज आलिम की जबान से आज के अंगारे निकलते हैं, इसकी जबान में तो वो
شیرینی ہونی چاہیے تھی، وہ مٹھاس ہونا چاہیے تھا، وہ پیار ہونا چاہیے تھا، وہ محبت ہونی چاہیے تھی۔ جو بندہ مسجد سے دور چلا گیا میری گفتگو کو سن کر وہ مسجد کے قریب آ جاتا، لیکن آج ہماری گفتگو سن کے، آج ہمارے طرز عمل کو دیکھ کے لوگ دین کے قریب نہیں دین سے دور جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے جس سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے، فرقہ واریت پھیلائی جائے، ایک دوسرے کے اندر دشمنی اور عداوت پھیلائی جائے؟ نہیں، تعلیم ہوگا تو بولنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عورت آتی ہے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، شکایت سنیے انداز کیا ہے، قربان جاتا ہوں اس دور میں خواتین بھی کیا تعلیم یافتہ کتنی پڑھی لکھی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کو علم ہوگا میرے پیارے عمر پاک کے سب سے بڑے جو قریبی مشیر ہیں نا وہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ توجہ ہے میری بات کی؟ کون ہے؟ کیوں؟ عمر میں تھوڑے تھے لیکن قریب زیادہ ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے پیارے عمر کا انتخاب کس وجہ سے تھا؟ قرآن کی تعلیم کی وجہ سے۔ آپ نے ایک واقعہ بھی میں نے آپ کا پڑھا تھا، ایک قافلہ بھیجنا چاہتے تھے تو میرے کارواں بناتے تھے، تو مجمع میں لوگ بیٹھے تھے، پوچھا میرے کارواں بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، یہ میرا پیغام ہوگا۔ وہ تو گفتگو علماء سے سنتے ہیں، یہ اس طالب علم کا ایک میسج اور پیغام ہوگا۔ کیا سوال کیا؟ ایک سوال کیا، بتاؤ تم میں سے قرآن کس نے کتنا یاد کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تم میں سے قرآن کس نے کتنا یاد کیا؟ کسی نے کہا جی میں نے سورہ طلاق یاد کی، کسی نے کہا میں نے سورہ ملک یاد کی، کسی نے فلاں سورت کا نام لیا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے 11 یا 12 سال کا تھا، کہنے لگا میں نے سورہ ملک یاد ہے، سورہ بقرہ یاد کی ہے۔ کون سی سورت؟ اب علماء سے پوچھے سب سے بڑی سورت یہی ہے قرآن پاک میں۔ جب سارے لوگوں سے پوچھا سب کی چھوٹیاں صورتیں تھی، اس کی بڑی صورت تھی، کہ اس قافلے کا میر کارواں یہ بن کے جائے گا، اسے قرآن زیادہ آتا ہے، قسم سے کیا ہے۔ آج ہم بھی انتخاب کرتے ہیں، آج ہم بھی، اسلام میں الیکشن نہیں، اسلام میں سلیکشن ہوتی ہے، آج ہم بھی انتخاب کرتے ہیں، جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ سود خور ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ لٹیرا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا جاگیردار ہے، ہمارے ووٹ کا حقدار وہی ٹھہرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کھڑا ہو جائے جی مولوی کا کیا کام ہے، اس کو کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آئیے پیارے عمر کو دیکھیے کیا کہتے ہیں، قسم سے کہتے لوگوں نے اعتراض کیا اس کی عمر چھوٹی ہے فلاں، اس نے کہا عمر چھوٹی ہے، علم تو بڑا ہے نا اس کے پاس۔ علم کو دیکھو، جاہل لوگوں کو مسلط کرنے کا نتیجہ یہی نکلے گا، جب قرآن و سنت سے لا علم نہ بلد لوگ مسلط ہوں گے، نتیجہ یہی نکلے گا، نہ ہماری عزت محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، نہ جان محفوظ رہے گی۔ اسلام تو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہے، جان عزت مال کی حفاظت اسلام کا فرض عین ہوتا ہے۔ بات کر رہا تو عورت آ گئی، کہتے پیارے عمر میرا شوہر بڑا ہی نیک ہے، میرا خاوند بہت شریف ہے، رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ یہ باتیں کر کے نہ چلی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے شوہر کی تعریف کرنی چاہیے، اپنے میاں کو اچھا کہنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے، کہنے لگے واہ پیارے عمر تمہیں مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، تمہاری توجہ ہی نہیں کی ادھر کا کیا مطلب؟ کہا یہ اپنے شوہر کی تعریف کرنے نہیں، یہ شکایت کرنے آئی ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا وہ کہہ کے گئی ہے یہ ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، حقوق زوجیت کون ادا کرے گا، سے یہ بھی تو پوچھ لو نا ذرا پہلے۔ حقوق العباد کون ادا کرے گا؟ ساری رات کھڑا ہونا بڑی عبادت ہوگا، قرآن پڑھنا بڑا عبادت ہوگا، لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد پہ عمل کرنا اس سے بھی تو کتنی بڑی عبادت ہوتی ہے نا۔ اب بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے، آج ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، جس نے MA کر لیا، MPhil کر لیا، PhD کر لیا، قسم سے کہہ تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یہ اس دور کی عورتیں تھیں جنہوں نے اس انداز سے تربیت کی تھی۔ ایک اور عورت آج بڑے عجیب انداز میں شکایت کر کہتے عمر اپنے خاوند کو پکڑا، خاوند کو پکڑا، فاروق اعظم کے سامنے کھڑا کر دیا، کہ یہ میرا خاوند ہے، میں جا رہی ہوں، بس اتنی بات کہہ کے چلی گئی۔ اب فاروق اعظم سوچ رہے ہیں یہ خاوند کو کھڑا کر کے کیا کروں اس کا، سمجھے میری بات؟ عبداللہ بن عباس بیٹھے، حبر الامت جس کو میرے مصطفیٰ نے تفسیر قرآن کے لیے دعا عطا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، علم کتاب کا عطا کر دو۔ آپ تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، جتنے بزرگ بیٹھے ہو آج میرے ساتھ وعدہ کرو ہم اپنا ایک بیٹا قرآن کا عالم بنائیں گے، قسم سے وعدہ کرے، قسم سے کہتا ہوں یار کیا میں قرآن کی روشنی ہوگی۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں فردوسی صاحب تم یہ کہ تو بچے عالم ہیں، مدرسہ کے بچے شرارت وہی کرتے ہوتے انہوں پڑھا بھی تک کی ہوئے۔ میں نے کہا تمہارے بچے گھر میں شرارت نہیں کرتے، گھر سے نکال دیتے ہو۔ میں نے کہا سکول میں پڑھاتے، سکول میں شرارتیں نہیں ہوتی ہیں،
कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है? इतना गंद आ चुका है हमारी यूनिवर्सिटियों में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हो अभी पिछले दिनों में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो स्कैंडल आए थे, सोचे यार, जहां इतनी बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती हो रही है, वह बेटियों को आप भी बेचते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं तो उस बंदे का जिगर अजीब समझता हूं जिसको पता भी हो कि यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, फिर भी कहता है मैं बेटी को दाखिल कराने जा रहा हूं। इसका मतलब उसके दिल में इज्जत नहीं है, हया नहीं, शर्म नहीं, मेरे नबी के दिन का पास नहीं है। कसम से कहता भाई, जिस वक्त 10 बच्चे पढ़ने जाएंगे सारे शरीफ नहीं होते, हो सकता है उसमें कुछ शरारती भी निकल सकता है, लेकिन तुम शरारती को देखते हो, ये नहीं देखते इसी क्लास में से बाबा खादम रज़वी भी तो आया है ना, ये नहीं देखते इसी क्लास में से हजरत फजल खैराबादी भी तो आया, ये नहीं देखते इसी क्लास से मुजद्दिद फिसानी भी आया, इसी क्लास से हुजूर ग़ज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद कामनी भी आया, इसी क्लास से क़िबला शाह जमाली साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी क्लास से नहीं आए। इन्होंने कितने हीरे तैयार किए। अब सोचो तो सही मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, एक बात कहना चाहता हूँ, याद रख लीजिए, हम हर वक्त लोगों के ऐब तलाश करते हैं, ऐब तलाश करना बंद कर दो, किसी के हुस्न पे भी नजर डाल लिया करो ना। मौला रूम अलैहिर्रहम इरशाद फरमाते हैं, सूफिया के बादशाह फरमाते हैं, तुसी मक्खी देखी ना, मक्खी ते जदों बंदे दे जिस्म ते किसी से ते फोड़ा निकल आवे ना, जिथे गंद होवे, पीप होवे, मक्खी उस जगह पर बैठती है, साफ जगह पे नहीं बैठती है। नहीं बात समझ आई? जिस बंदे की सोच गंदी होगी वो लोगों के ऐब तलाश करता रहेगा, जिसकी सोच अच्छी होगी वो ऐब नहीं तलाश करेगा, लोगों के हुस्न को देख के कहेगा इसमें कमाल की मौजूद। औरत है, कहती है मेरा खामन है, ये कह के चली गई। अब प्यारे फरू के सोचते बता क्यों खड़ा किया, की कर रहा है, तस्बीह पढ़ा, दम करा, की कर रहा है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे थे, कहने लगे मैं बताऊं? कहा बताओ। कहा देखो इसका हुलिया देखो, इसके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास परा गंदा है। तवज्जो मेरे जुमले पे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते बाल बिखरे हुए, हुस्न किया नहीं, लिबास परा गंदा। कहने ये शिकायत करने आई है, जैसे बंदे का जी चाहता है ना मेरी दुल्हन मेरे लिए बन ठन के रहे, दुल्हन का भी तो जी चाहता है मेरा मियाँ भी तो बन ठन के रहे ना। ये इस्लाम का मिजाज है, इधर उधर देखने की बजाय अल्लाह ने जो हलाल तरीका बताया, प्यारे उमर ने उसको कहा जाओ इसको ले जाओ हमाम के अंदर, इसके बाल ठीक कराओ, इसको गुस्ल कराओ, साफ सुथरा लिबास दो, तो फिर जाओ अपनी बीवी के पास, ताकि पता चले हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह ने वो हुस्न, वो कमाल रख दिया है। आखिरी बात और बात को समेटना चाहता हूँ, बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे कि नहीं? बोली मोहम्मद अपना बाप है ना यार, डर निकली लोड़े, ऊंची आवाज में कह दो पियो अपना जन्नत था कि कोई नहीं। ईमान नाल दसो जन्नत कोई ऐसी नेमत है जिहड़ी कोई नहीं आई, लेकिन अम्मा अब्बा तो बगैर बाप आदम नूं चैन कोई नहीं आता।